سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لنا ذنوبنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على كلمة الإخلاص، أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى به نعمة. الحمد لله على نعمة القرآن وكفى به نعمة. الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به نعمة. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحواله. اللهم صل على سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين من المؤمنين والمؤمنات. أما بعد، بزرگان محترم عزیز دوست بزرگوں، سورہ النصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور استغفار فرمائیے. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے. اس صورت کے بارے میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جو باتیں ہمارے مذاکرے میں آئی ہیں، جس کا خلاصہ اب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی مدد کے اوپر نظر رکھے، اپنے ہر کام کے شروع میں اللہ ہی سے مدد طلب کرے. بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہمیشہ ہر کام کو شروع کرنے کی عادت ڈالے. گھر سے نکلے تو بسم اللہ، نماز پڑھے تو بسم اللہ، دعا شروع کرے تو بسم اللہ، کھانا ہماری ماں بہنیں پکانا شروع کرے تو بسم اللہ. غرض ہے کہ جو کام بھی ہم شروع کریں، ڈرائیونگ کے لیے بیٹھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں. اللہ کی ذات عالی کی مدد کے اوپر نظر رہے، اور جب کام ہو جائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. فتح مکہ ہوا، اللہ کا کرم احسان ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے تو نظر پوری کی پوری اللہ کی طرف، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کی طرف. ذرہ برابر ایک جملہ بلکہ آپ کا عمل ایسا نہیں تھا کہ جس سے کوئی بڑائی ٹپک رہی ہو اور جس سے کوئی غرور معلوم ہو رہا ہو. روایتوں میں آتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے پیچھے اپنے اٹھنے کے اوپر بٹھائے رکھا تھا، اور ترنم کے ساتھ سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، ان آیتوں کی تلاوت فرما رہے تھے. اور اتنا تواضع
سے اپنا سر مبارک جھکا رکھا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کا چہرہ کجاوے سے لگ رہا تھا۔ نہ کوئی متکبرانہ طریقے میں سینہ تانے ہوئے ہیں اور نہ کوئی متکبرانہ کوئی جملہ ہے، انتہائی تواضع اور اللہ کی نصرت کی اور مدد کی۔ اللہ آپ ہی نے یہ مکہ مکرمہ الحمدللہ کفر کی کمر کو توڑ کر اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور آج الحمدللہ پورا مکہ مکرمہ میں اللہ کا کلمہ بلند ہوا ہے، کفر و شرک ختم ہوا ہے، بیت اللہ شریف بتوں سے پاک ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا نعمتوں کے ملنے کے بعد انسان ہمیشہ اللہ کا شکر و تواضع اختیار کرے، تکبر اور بڑائی دل میں کبھی نہ آنے پائے کہ میں نے یہ کام کیا، مجھ سے یہ کام ہوا۔ دین کی جو خدمت ہوئی بس اللہ کا فضل مانے، کوئی نعمت ملی اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو انشاءاللہ اس صورت مبارکہ سے یہ زبردست ہم کو ہدایت مل رہی ہے کہ انسان کی نظر ہمیشہ اللہ کے اوپر رہے، اللہ کی مدد سے کبھی نا امید نہ ہو، اور پھر فسبح بحمد ربک واستغفر کے اوپر ہمیشہ عمل رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی سب خوش ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں، بالکل شروع میں بات آئی تھی۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں، عم محترم ہیں، ان سے پوچھا کہ تمام لوگ خوش ہیں، اس میں فتح مکہ کی خوشخبری اللہ نے بیان فرمائی اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ میری نظر دوسری طرف گئی ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ یا حبیب، یہ میرے محبوب، اب دنیا میں آپ کا کام جو تھا وہ پورا ہو رہا ہے، لہذا اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیے، اور تیاری کے لیے فسبح بحمد ربک واستغفر، کثرت سے اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان فرماتے رہیں اور استغفار فرماتے رہیں۔ اسی طرح ہر نعمت کے ملنے کے بعد بھی انسان اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرے، استغفار کرے تو انشاءاللہ اس نعمت کا شکر بھی ادا ہوگا، اس نعمت میں اضافہ بھی ہوگا، اور ہم موت کے قریب ہیں۔ جتنے آئے بیٹھے ہیں، ہماری زندگی جتنی گزرنے سے گزر گئی، اب اپنے آپ کو ہم موت کے قریب سمجھیں۔ حضرات صحابہ اکرام 40 سال کی عمر کے بعد سب کے سب ان کا معمول یہ تھا کہ بالکل اپنے آپ کو موت کی اور آخرت کی تیاری کے لیے کمپلیٹ طریقے سے فارغ کر لیتے تھے۔ ریاض الصالحین کے ذریعے بات تحریر فرمائی ہے۔ لہذا ہماری زبانوں پر کثرت سے فسبح بحمد ربک واستغفر، اس کے اوپر عمل ہوتا رہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صیغے منقول ہیں۔ شروع میں آپ مجلس کے اندر ذکر کیا گیا تھا کہ ایک مختصر سا جملہ ہے، وہ ہم یاد کر لیں تو انشاءاللہ اس آیت شریفہ پر عمل ہوگا، استغفار بھی ہوگا، تسبیح بھی ہوگی اور حمد بھی ہوگی۔ سب کو یاد ہے سبحان اللہ بحمدہ، سب کو یاد ہے الحمدللہ سبحان اللہ بحمدہ، اس کے اندر اللہ کی تسبیح آ گئی، اللہ کی حمد آ گئی، اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ بڑھا لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، ہم استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس سے پہلے سبحان اللہ بحمدہ بڑھا دیں تو انشاءاللہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ کے اوپر عمل ہوتا رہے گا۔ تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر میں داخل ہوتے، گھر سے نکلتے وقت، غرض کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت شریفہ اور اس صورت کے نزول کے بعد اور نازل ہونے کے بعد کثرت سے اس آیت شریفہ میں عمل کرتے ہوئے سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور دوسرے صیغے بھی آتے ہیں، دوسرے کلمات بھی نقل کیے گئے ہیں، وہ کلمات کثرت سے پڑھتے رہتے تھے۔ لہذا صورت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیشہ ہماری نظر اللہ کی مدد کے اوپر رہے، نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، ذرہ برابر تکبر دل میں نہ آئے، اور تسبیح، تحمید اور استغفار کے اندر ہم مشغول رہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کی جتنا ہو سکے ہم خاص کر فجر کی نماز اور فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں یہ استغفار کی تسبیح ہم پڑھ لیا کریں، جس میں تسبیح تحمید بھی ہو اور استغفار بھی ہو، تو بہت بہترین موقع ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں جو نیک بندے ہیں ان کی جو صفت بیان فرمائی ہے، وبالاسحار هم یستغفرون، یہ لوگ راتیں تو اللہ کی مناجات میں گزارتے ہیں، مگر مناجات اور تہجد میں گزارنے کے باوجود بھی ان کے دل میں بڑائی پیدا نہیں ہوتی، ان کے دل میں غرور تکبر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ پھر صبح استغفار کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا حق ادا نہیں ہوا، اور ہماری رات جیسے بھی گزری آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، مگر پھر بھی ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ تو صبح کے وقت استغفار کرنے کی خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قرآن مجید میں نیک لوگوں کی صفت بیان فرمائی ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ لہذا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں ایک تسبیح اگر ہماری یہ ہو جایا کرے، سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، تو بہت بہترین موقع ہے۔ اس آیت شریفہ پر بھی عمل ہوگا، اور جو آیت شریفہ وبالاسحار هم یستغفرون کہ صبح صبح یہ لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اس کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت قرآن سے ہمارا کنیکشن رہے، تلاوت کی بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی، اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، اور جب توفیق مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو پوری امت کو قرآن سے صحیح نسبت نصیب فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اس پر عمل کی مجھ کو اور آپ کو اور سب کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک راضی ہو جائیں۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، اور موت جب ہماری آ رہی ہو تو ہمارے ساتھ ہمارا توشہ آخرت، سفر آخرت کا جو توشہ ہو، وہ سامان ہو، وہ صرف اعمال صالحہ ہو، ایمان ہو اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہمارا سفر آخرت شروع ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم